کا خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 53، 54 اور 55 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان آیات میں بھی خالق ارض و سماوات نے یہودیوں کی مذمت فرمائی ہے۔ یہودی اپنے تئیں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ آخر والے ایام میں یا قرب قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کی سلطنت کی بادشاہت ہمیں دے دی جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے اس باطل خیال کا رد فرمایا، ارشاد فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے؟ یعنی یہودیوں کے بارے میں فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا ملک کے اندر، حکمرانی کے اندر کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دے۔ تل سے مراد بہت قلیل چیز، مطلب یہ کہ یہودیوں کی یہاں پہ بخل کو اور کنجوسی کو بیان کیا گیا کہ یہ اپنے تئیں تو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ دیا جائے گا، بڑی سلطنتیں دی جائیں گی۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے اس باطل نظریے کا رد کیا کہ تمہیں کیا دیا جانا ہے، تمہیں کیا ملے گا، جب کہ تمہارے دلوں کے اندر خباثت، کنجوسی اور بخل اتنا ہے کہ اگر تمہیں کچھ دے دیا جائے تو تم لوگوں کو اس میں سے ایک تل کے برابر بھی دینا گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ جل شانہ تو عام طور پہ جو سلطنت عطا فرماتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، وہ سخی بندے کو عطا فرماتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی نوازنے والا ہوتا ہے۔ جو بندہ جس قدر دوسروں کو نوازتا چلا جاتا ہے، رب تعالیٰ اسی قدر اس بندے کے اوپر انعامات فرماتا ہے۔ تو یہودیوں کے یہاں پہ مذمت فرمائی کہ انہیں اگر بادشاہت دے دی جاتی، کسی ملک کی سلطنت دے دی جاتی، تو وہ اتنے بخیل ہیں، اتنے کنجوس ہیں کہ وہ لوگوں کو اس سلطنت میں سے ایک تل کے برابر تھوڑی سی بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا یہ لوگ اس چیز پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ ان یہودیوں کے حسد کو بیان کیا گیا۔ پہلی آیت میں ان کے بخل کا اظہار کیا گیا اور اس دوسری آیت میں ان کے حسد کا اظہار کیا گیا، اور یہ دونوں ہی انتہائی کبھی چیزیں۔ بخل بھی بڑی بری بیماری ہے اور حسد یہ اس سے بھی بڑھ کر بری بیماری ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے پہلی آیت میں یہودیوں کے بخل کو بیان فرمایا اور اس دوسری آیت میں یہودیوں کے حسد کے مرض کو بیان کیا کہ یہ جو یہودی ہیں، مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائے ہیں، یا بالخصوص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا،
نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اعظم بنا کے دنیا کے اندر بھیجا، تو اس پر یہ لوگ حسد کرتے تھے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ان یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ جو بھی نبی اب آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا نہیں فرمایا بلکہ بنو اسماعیل کے اندر پیدا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ اس وجہ سے یہ حسد کے اندر مبتلا ہوئے۔ پھر اور کئی طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ اپنے تئی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ بادشاہ بھی بنے بیٹھے ہیں، سلطنت کے حکمران بھی بنے بیٹھے ہیں، تو یہ دونوں کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ نبی بھی ہو اور ساتھ بادشاہ بھی ہو؟ اور دوسرا یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، عاجز کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نکاح کے اندر 9 ازواج رکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے اس حسد کو بیان کیا کہ یہ کبھی نبی علیہ السلام کی نبوت کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی حضور کی ازواج کو دیکھ کے حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی حضور کو جو اللہ نے سلطنت اور حکمرانی عطا فرمائی اسے دیکھ کے حسد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اسے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، یا یہ یہودی لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں پر اس چیز کے بارے میں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے ان کے اس حسد کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ نبوت اور بادشاہت کا اکٹھے ہونا یہ کوئی متضاد نہیں ہے، یا ایک شخص کے نکاح کے اندر زیادہ ازواج کا آ جانا یہ کوئی عاجزی کے یا نبوت کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان میں سے بھی کچھ انبیاء ایسے تھے کہ جو نبی بھی تھے، اپنے دور کے حکمران بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، یہ سارے بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن نبی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے وقت کے سلطنت کے حکمران بھی تھے۔ اسی طرح اگر ازواج کی بات کی جائے تو ازواج میں سے بھی دیگر انبیاء کرام کی کئی ازواج ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں، 99 ازواج تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ آپ کی 100 بیویاں تھیں۔ تو اس انداز سے اللہ جل شانہ نے یہودیوں کے اس حسد کا رد کیا کہ تم پیغمبر اعظم پر متعدد ازواج کی وجہ سے انکار کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو، یا ان کی بادشاہت اور سلطنت پر اعتراض کرتے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے تمہارے بنی اسرائیل میں سے پیغمبر تھے انہیں بھی عطا کی تھی، اس کا یہاں پہ اظہار فرمایا، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو فرمایا بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور ہم نے ان کو ملک عظیم بھی عطا فرمایا تھا۔ آل ابراہیم میں سے یہی حضرات پیغمبر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، اگرچہ نبی علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل میں شمار ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں شمار ہوتے ہیں۔ تو بارکیف اللہ جل شانہ نے ان کے اس حسد کا رد کیا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کہ وہ لوگوں پر اس چیز کے بارے میں حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی کہ انہیں اس وجہ سے حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے انعامات تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے پہلے جو بنی اسرائیل میں سے پیغمبر آئے انہیں بھی عطا فرمائے تھے۔ تو فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تحقیق ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی حکمت اور کتاب عطا فرمائی تھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو ملک عظیم بھی عطا فرمایا تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، نبوت بھی ہے، حکمت و دانائی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، حسن کے تاجدار بھی ہیں اپنے وقت کے، اور ساتھ ساتھ سلطنت کے تاجدار بھی ہیں اپنے وقت کے۔ تو اس اعتبار سے اللہ جل شانہ نے ان کے اس حسد کو کم کرنے کے لیے انہیں تنبیہ فرمائی کہ تم اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر حسد کی آگ میں نہ جلو۔ اس طرح کی چیزیں تو پہلے لوگوں کے اندر، بنی ابراہیم کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ پھر آگے تنبیہ فرمائی اگلی آیت میں، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ سو ان میں سے بعض لوگ اس پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے اس سے منہ موڑا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ کافی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آگے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان میں سے انہوں نے جب اعلان نبوت کیا، تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف سے بلایا، لوگوں کو قرآن و سنت کی ہدایات کی تعلیم دی، تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، ان کے ساتھ دشمنی کی۔ ہر نبی کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کی۔ ایسے ہی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، تو کچھ لوگوں نے حضور کی بات پہ لبیک کہا، نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو قبول کر کے ہر خوشی غمی سختی کے اندر حضور کے ساتھ ہو گئے، اور کچھ لوگ دشمنی کی لسٹ میں آئے اور وہ حسد کی آگ کے اندر جلتے رہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کا یہاں پہ اظہار فرمایا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ سو ان میں سے بعض لوگ اس پر ایمان لے آئے، بعض اس پر ایمان نہیں لائے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے وعید بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ تو احباب دی وقار، ان آیات میں یہودیوں کی مذمت کی گئی، ان کے بخل کو بیان کیا گیا، ان کے حسد کو بیان کیا گیا، اور انہیں تنبیہ کی گئی کہ تم حسد کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اس طرح کی چیزیں تو تم سے پہلے لوگوں کو بھی دی گئی تھی۔ یہاں سے مفسرین کرام نے بہت سے فوائد بیان کیے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے، ان میں سے ایک دو میں یہاں پہ عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک فائدہ تو یہ بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس قدر زیادہ ہے، اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی اعتراض حضور کی ذات پہ کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کو جواب نہیں دینا پڑتا، رب تعالیٰ خود ان کے اعتراضات کے جواب دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ایسے ہی ہو رہا ہے، یہودیوں نے اعتراض کیے، طرح طرح کے اعتراض کیے، تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دینے تھے؟ رب تعالیٰ نے خود ان یہودیوں کے جواب دیے، ان کے منہ بند کیے۔ جہاں بھی کہیں نبی علیہ السلام کی ذات پہ حرف آیا تو اللہ جل شانہ نے اس کا جواب دیا۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس قدر محبوب ہیں کہ اللہ اپنے حبیب کی ذات پر اعتراض کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ تو یہاں سے مومنوں کو بھی درس ملتا ہے کہ جب بھی حضور کی نبوت و رسالت کی، حضور کی عظمت و شان کی بات آئے، کوئی بندہ حضور کی ذات کے، حضور کی عظمت و شان کے خلاف کوئی بات کہے تو اس کا رد کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا رد کرنا سنت الہیہ ہے کہ حضور کی ذات پہ جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کا رد فرماتا ہے۔ تو مومنوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ان کے بس میں ہے، ان کے اختیار میں ہے، اگر کوئی بندہ حضور کی شان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ اسے سمجھائے، اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا فائدہ یہاں پہ یہ ایک خاص بیان کیا کہ جو حاسدین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فیض سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کوئی جتنا بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، عالم ہو، مفتی ہو، اگر لوگ اس سے عقیدت اور محبت کے ساتھ کچھ سیکھنا چاہیں گے تو انہیں فائدہ ہوگا، لیکن اگر حسد کے اندر مبتلا ہوں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اس کی مثال بھی یہاں پہ ملتی ہے کہ جو یہودی حسد کی آگ کے اندر جلے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، وہ دن بدن ذلیل و رسوا ہی ہوتے چلے گئے۔ آج بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو ذلت و رسوائی کا اظہار کرنے کے لیے ہی لیتے ہیں، لیکن جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا، نبی علیہ السلام کے قرب کے اندر آئے، نبی علیہ السلام سے حسد نہیں کیا بلکہ اپنا جان مال حضور کی ذات پہ قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کے اندر عزت و شان عطا فرما دی۔ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے گمشدہ نام جنہیں کوئی جانتا تک نہیں تھا، نبی علیہ السلام سے تعلق مضبوط کیا۔ 15ویں صدی کے اندر ہم آ گئے، آج بھی ان کا نام ہم عقیدت و محبت کے ساتھ لیتے ہیں، اور یقیناً قیامت والے دن بھی رب تعالیٰ انہیں پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ تو بارکیف احباب دی وقار، اس سے ہمیں یہی درس ملتا ہے، ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، حضور کی عظمت و شان کے اظہار کی خاطر اگر بندے کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے، تن من دن قربان کرنا پڑتا ہے، تو جس قدر بندے کو استطاعت ہے ضرور اس پہ بندہ عمل کرے، تو یہ گویا کہ بندہ اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے کہ حضور کی عظمت و شان کا دفاع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا